الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. محترم ذمہ داران جماعت اور عزیز رفقاء اکرام، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر بالحدیث کا موقع ہے۔ حدیث یہ شریعت کا ایک اہم ماخذ ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ حدیث بھی بڑی اہم ہمارے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ حدیث یہ وحی غیر مطلوع ہے، وحی کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، آپ کا جو اسوہ ہے، وہ ہمارے لیے بڑا اہم ذریعہ ہدایت ہے۔ اس حساب سے بلکہ یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ قرآن و سنت، قرآن و حدیث دونوں ایک ہی وحدت کے دو اجزاء ہیں۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے حدیث کے ساتھ انٹیگریٹ کیا ہے۔ قرآن نازل کیا ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا ہے، تو قرآن و سنت مل کر شریعت بنتے ہیں۔ تو اس حوالے سے حدیث سے مراجعت، حدیث سے استفادہ بھی ہمارے لیے ضروری اور مستقل ہمارے سرگرمیوں کا حصہ ہے۔ تو آج تذکیر بالحدیث میں آپ کے سامنے 5 حدیثیں انشاءاللہ پیش کروں گا، اور یہ 5 حدیثیں ہمارے اور آپ کی ہمت افزائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ارشاد فرمائی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری امت میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے کچھ ایسے ہیں جو بعد میں آئیں گے۔ ان میں سے ہر ایک تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دیکھتا اپنے گھر والوں اور اپنے مال کے ساتھ۔ تو ہم سب کی یہ آرزو اور یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے، وہ عہد رسالت سے ہم مستفید ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہمیں استفادہ کا موقع ملتا۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یہ ایک عظیم سعادت تھی، اور وہیں پر عظیم امتحان بھی۔ تو گویا قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ اوس و خزرج کے حوالے سے جو بات آتی ہے سورہ آل عمران کی آیت ہیں، اللہ نے کہا کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ اللہ کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہے، نازل ہو رہا اللہ کا کلام، اور وقت کا رسول موجود ہے۔ تو گویا وقت کے رسول کی موجودگی خود ایک بڑا ایک چیلنج ہے، اس کے ہوتے ہوئے آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ گویا سوال اللہ نے کیا۔ سورہ حجرات میں اللہ نے کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جان رکھو کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں۔ تو گویا وہ زمانہ، اس زمانے کے جو اہل ایمان تھے، صحابہ کرام تھے، ایک بڑی سعادت ان کو نصیب تھی۔ تو بعد کے لوگوں کے لیے ایک طرح سے حسرت کا ایک موضوع بن جاتا ہے کہ ہم اس دور سے محروم ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک جو ادوار آئیں گے، ان سب ادوار میں جو اہل ایمان ہوں گے، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجدہ سنایا، خوشخبریاں سنائی ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات۔ مسجد نبوی جو بنائی گئی، اس وقت سب کی تمنا یہ تھی کہ مسجد نبوی کے اطراف وہ آباد ہو جائیں، لیکن ہر ایک یہ ممکن نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ جو مسجد نبوی کو جتنی دور سے آئیں گے اتنا زیادہ اجر پائیں گے۔ تو گویا یہ مینجمنٹ تھا اس وقت، اور ہمارے اور آپ کے لیے بھی اس زمانے میں ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو وابستگی ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اس پر ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ماننا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے اس زمانے کا یا پھر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا بڑا خیال رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے کچھ ایسے ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، یہ بعد میں آئیں گے۔ تو گویا بعد میں بھی اس بات کا موقع ہے، اس بات کی گنجائش باقی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ تو گویا محبت رسول کے جو نمونے صحابہ کرام کے دور میں ملتے ہیں، وہ صرف اسی زمانے کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ قیامت تک اس کا اسکوپ موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کریں گے، اور یہ جو محبت کرنے والے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک تمنا کرے گا کہ کاش رسول کو وہ دیکھتے، لو رآنی، مجھے دیکھتے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو وابستگی ہے، ہر ایک کی آرزو ہوتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں، آپ کے ساتھ ہم وقت گزارتے۔ تو یہ جو حسرت ہے، یہ جو تمنا ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکنالج کیا ہے، اور کہا کہ
اپنے گھر والوں اور اپنے مال کے ساتھ مجھے دیکھتے. تو گویا جس مشن سے ہم اور آپ وابستہ ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اسی طرح اپنے مال اور وسائل کے ساتھ اس مشن کے لیے اپنا سب کچھ لگا دینا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکنالج کیا ہے کہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہم بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، اپنے مال کے ساتھ بھی. تو یہ ایک بڑی بنیادی حدیث ہے جس میں ہماری وابستگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہوتی ہے. اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وددت انی لقیت اخوانی قال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن اخوانک قال انتم اصحابی ولکن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی. ایک دوسرا پہلو ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش ظاہر کی، اپنی تمنا اور اپنی آرزو ظاہر کی کہ میری یہ تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں. صحابہ اکرام کی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس آرزو کا اظہار کیا. تو صحابہ اکرام کو تعجب ہوا کہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ایک روایت میں ہے کہ اولیس نحن اخوانک، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، تمہیں میری صحبت میسر ہے، لیکن میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے. ولیکن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی، اور وہ مجھ پر ایمان لائیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ایمان لانے والوں کی عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ہم سے ملنا چاہتے ہیں. ایک طرف امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے تعلق قائم کرنا چاہتی ہے، اور وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کمپلیٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعد کی امت سے ملنا چاہتے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوان کہا ہے. تو ہم سب جو ہے اس اخوان کے مرتبے پر فائز ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنے کی تمنا ظاہر کی. تیسری حدیث قال معاویۃ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یأتی امر اللہ وهم علی ذلک. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا کہ میری امت میں برابر ایک ایسا گروہ موجود رہے گا جو اللہ کے دین کا محافظ رہے گا. جو لوگ ان کو رسوا کریں گے اور ان کی مخالفت کریں گے وہ ان کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے اور یہ دین کے محافظ لوگ اسی حالت پر قائم رہیں گے. تو ایک تیسری خوشخبری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر زمانے میں دین پر قائم رہنے والوں کی ایک جماعت وہ قائم رہے گی، قیامت تک قائم رہے گی، اور یہ جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر مامور ہوگی، وہی کام کرے گی صحابہ اکرام جو کرتے تھے، اسی کام پر وہ مامور ہوگی جس کام پر پوری امت کو مامور کیا گیا ہے. تو گویا ہر زمانے میں یہ ایک جماعت، یہ ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جو حق پر قائم رہے گا، جو دین کے اصل پر قائم رہے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مخالفت کرنے والے، اس کو رسوا کرنے والے اس کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اس کا کوئی جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. تو گویا جو ہے اقامت دین کی جس جدوجہد سے ہم اور آپ وابستہ ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم سعادت ہے کہ اس گئے گزرے دور میں، دور فتن میں، ہم دیکھتے ہیں کہ دین کا جو شعور اور دین کا جو فہم ہے، مقصد حیات کا جو تصور ہے، یہ تحریک نے جو ہمیں اور آپ کو عنایت کیا ہے، یہ اللہ کا عظیم احسان ہے. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود رہیں گے جو حق پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے اور وہ اپنے اس موقف پر، اپنے مشن پر ڈٹے رہیں گے. تو گویا اس مشن پر مسلسل قائم رہنا اور اس سے وابستہ رہنا اور اس کے حق ادا کرنا، اس کی بڑی عظمت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے. چوتھی جو حدیث ہے اس میں اور بڑی جو ہے بلند بات اور ناقابل یقین بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس امت کے حوالے سے اور ان لوگوں کے حوالے سے جو واقعی اس دین کے علمبردار ہوتے ہیں جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عنایت کیا ہے، پوری انسانیت کو عنایت کیا ہے. ان عتبہ بن غزوان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من ورائکم ایام الصبر للتمسک فیہن یومئذ بما انتم علیہ
اجر 50 منکم قالوا یا نبی اللہ او منہم قال بل منکم. یہ سلسلہ صحیح احادیث کے مجموعے میں یہ درج ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد صبر کے دن آئیں گے، تمہارے اس دور کے بعد صبر کے ایام آئیں گے، اور اس زمانے میں صبر کے جب مواقع ہوں گے، جہاں آزمائشیں ہوں گی اور اس دین پر قائم رہنا ایک بڑا چیلنج ہوگا، اس زمانے میں جو لوگ اس دین سے وابستہ رہیں گے، اس طریقے سے وابستہ رہیں گے جس پر آج تم لوگ موجود ہو، یعنی صحابہ اکرام کے اس مشن سے وابستہ رہیں گے، اس طریقے پر قائم رہیں گے، اس سے جو ہے پوری طرح جو ہے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں گے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جو ایام صبر میں آپ کے یعنی صحابہ کے اس طریقے پر، اس مشن پر پورے مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں گے، ان کے لیے بڑا اجر. اجر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجر 50 منکم، تم میں سے 50 لوگوں کا ثواب ان کو دیا جائے گا. تو ایک بڑا اعلان، ایک بڑی خوشخبری کہ تم میں سے جو 50 لوگ ہیں ان کا اجر ان لوگوں کو ملے گا جو ایام صبر میں دین سے وابستہ رہیں گے اور دین کے تقاضے پورے کریں گے. تو صحابہ کرام نے جو ہے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ وضاحت کے لیے کہ قالوا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، او منہم، یہ 50 لوگ جو ہوں گے کیا انہی میں سے ہوں گے، انہی کا حساب ہوگا کہ ہم ہیں، ہمارے 50 لوگوں کے برابر ایک آدمی کا جو ہے اجر. تو اس طرح کی وضاحت صحابہ کرام نے چاہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بل منکم، تمہارے میں سے، تم جو 50 لوگ ہو، تمہارے برابر جو ہے اجر ان لوگوں کو دیا جائے گا جو اس زمانے میں صبر کے ایام میں دین سے وابستہ رہیں گے اور اس کے تقاضے پورے کریں گے. تو گویا اقامت دین کی جو عظیم جد و جہد، اس کے اگر حقوق ادا کریں، اس کے تقاضے کریں، ہمیں اور آپ کو اس پر شرع صدر بھی ہونا چاہیے اور ایک امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس گروہ میں شامل کرے جس کی یہ عظمت اور یہ جو ہے انعامات اللہ تعالی نے بیان کیے ہیں کہ 50 صحابہ کا اجر ایک ایک فرد کو جو ہے اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. صحابہ کا جو اجر ہے وہ محفوظ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے اللہ راضی ہو گیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان کی جو اہمیت ہے، ان کی جو فضیلت ہے وہ محفوظ ہے. لیکن بعد کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر آپ پر ایمان لانا اور آپ کے مشن کے لیے کام کرنا یہ ایک بڑا چیلنج ہے، اور خاص کر ایسے زمانے میں جب آزمائشیں ہیں اور ہر طرف سے جو ہے دشواریاں ہیں. تو اس زمانے میں دین کے صحیح شعور کے ساتھ کام کرتے چلے جانا، تو اس کا بڑا اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے. آخری جو حدیث اس موقع پر میں رکھنا چاہتا ہوں وہ اسی کا تسلسل ہے اور ایک بڑا، اور اس کے اندر جو ہے اس کے اندر بشارت ہے، اس کے اندر مجدہ ہے. عن عمرو بن عوف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین بدا غریبا ویرجع غریبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتی. ترمذی. عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین جو ہے جب شروع ہوا تو وہ اجنبی تھا، پھر ایک وقت آئے گا جب دین اجنبی ہو جائے گا. تو اجنبی لوگوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے. اور یہ کون لوگ ہیں اجنبی لوگ؟ غربا کون ہیں؟ یہ بڑی وضاحت اس کے اندر موجود ہے، اور بھی احادیث ہے اس سے متعلق. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الذین یصلحون، جو اصلاح کا کام کرتے ہیں، ما افسد الناس من بعدی من سنتی، میرے بعد میری سنت سے متعلق جو بگاڑ پیدا ہو جائے گا اس کی جو ہے اصلاح کریں گے، اس کی اصلاح کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. یعنی گویا سنت کے احیاء کے لیے جو لوگ کھڑے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے جو کام کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو اصل پیغام ہے، اس کی جو اصل اسپرٹ ہے، اس کے لیے جو لوگ تیار ہوں گے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ غربا ہیں، یہ اجنبی لوگ ہیں. بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء، مشہور روایت ہے. یہ روایت اس سے ذرا الگ الفاظ میں ہے، وہی بات اس میں بیان کی گئی، البتہ اس میں وضاحت ہے. میں مشورہ دینا چاہوں، گزارش کرنا چاہوں گا کہ علامہ یوسف القرضاوی کی ایک کتاب ہے غلبہ اسلام کی بشارتیں، اس میں اس حدیث کی بڑی عمدہ تشریح آئی ہے کہ کون لوگ ہیں اجنبی لوگ، کن کے سلسلے میں بشارت موجود ہے. تو اجنبی لوگوں سے مراد وہ ہیں جو اس مشن کے علم بردار ہوتے ہیں. عام طور پر سیرت کا، سنت کا جو تصور پایا جاتا ہے وہ بڑا محدود ہے، صرف جو ہے عقیدت کے حوالے سے کچھ اعمال کے جو ہے اہتمام کو ہم جو ہے سیرت کا حق سمجھتے ہیں، ملت کا ایک بڑا حصہ. لیکن تحریک اسلامی جس سیرت کا تصور کو جو لے کر اٹھی ہے وہ ہے اس سیرت کے مشن سے وابستگی، اسوہ رسول کا وہ پہلو
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کے لیے آپ نے زندگی گزاری وہی مشن ہمارے اور آپ کی زندگی کا مشن بن جائے، اس لیے کہ یہی مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے۔ تو گویا غربت، اسلام کا جو آغاز ہوا غربت سے ہوا، اور دوبارہ جو ہے ایسا ماحول آئے گا، ایسا موقع آئے گا کہ پھر لوگ جو ہے اجنبی ہو جائیں گے۔ اجنبیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے چیلنجنگ ٹائمز میں ہوں گے اور دین کا صحیح تصور سمجھانا مشکل ہو جائے گا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں امت کے مشن کے حوالے سے جو غفلت اور بے نیازی پائی جاتی ہے، یہ بڑا ایک چیلنج ہے۔ آج اقامت دین سمجھانا جو ہے آسان نہیں ہے، لوگ جو ہے مختلف محدود مقاصد کو سب کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو گویا اجنبیت کا دور ہے ہر طرف، اور آپ اور ہم سب تحریک اسلامی سے وابستہ ہیں۔ تو اس وابستگی کو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کا مصداق بنائے، ہم سب کو ان غربا میں شامل کرے جن کے لیے خوشخبریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں۔ تو یہ چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے اس امت کی عظمت کے حوالے سے اور اس اقامت دین کی جدوجہد کے علمبرداروں کے حوالے سے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کا فہم نصیب فرمائے اور اس کے مصداق ہم سب کو بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔